اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ۔ ناظرین محترم، شرح مناجات شعبانیہ پارٹ نمبر 14 میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام مناجات کے اس حصے میں فرماتے ہیں: الہی ان من انتہج بک لمستنیر و ان من اعتصم بک لمستجیر وقد لزت بک۔ میرے خدا، بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، اور جو تجھ سے وابستہ ہو اسے پناہ ملتی ہے۔ ہاں، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ یا الہی فلا تخیب ظنی من رحمتک ولا تحجبنی عن رأفتک۔ اے خدایا، تیری رحمت کے بارے میں میرے گمان کو نہ توڑنا، اور اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ پھیرنا۔ الہی اقمنی فی اہل ولایتک مقام رجا زیادت من محبتک۔ اے خدایا، مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ ان فقرات میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے جو انسان کی زندگی کو بناتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نقطہ، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو آنے کی دعوت دی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو انسان کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان میں سے ایک نور ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے، پروردگار عالم اسے نور عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نور ہے، اور نور کا وہ بندوں کو تحفہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اور نور کی حقیقت اور حقیقی تعریف یہ ہے کہ نور اسی کو کہتے ہیں جو خود نور ہو اور دوسروں کو نور عطا کرے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور۔ جسے اللہ نور عطا نہیں کرے گا اس کے پاس نور کبھی نہیں ہو سکتا۔ نور عطا کرنے والا اور نور پیدا کرنے والا، نور بانٹنے والا، نور تقسیم کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ کی طرف پہنچتا ہے تو اسے نور ملتا ہے، لیکن وہ کون سی صفات ہیں جن صفات کو اپنانے کے بعد انسان کو وہ نور نصیب ہوتا ہے؟ قرآن مجید سورہ حدید آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے رسول پر اور آخری نبی پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، تاکہ جب ایمان مضبوط ہوگا، تقوی الہی تمہارے دل میں داخل ہوگا، تو اس کے نتیجے میں جو انسان کو تحفہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں جو انسان کو ریوارڈ ملتا ہے وہ نور ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشون بِهِ۔ تمہیں پروردگار عالم نور عطا کرے گا، جس نور کے سائے میں انسان راستہ طے کرتا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور اس دنیا میں بھی یہی نور مجسم ہو کر انسان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ مومن کی نگاہوں سے، مومن کے تصورات سے اور مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن کی نگاہ اور مومن کی فراست وہ جب دیکھتا ہے، جب وہ نگاہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ نور اس کے عمل کے مقابلے میں، اس کے تقوی اور ایمان کے مقابلے میں عطا کرتا ہے۔ جو دوسرا نقطہ ان جملات میں امام نے اشارہ کیا ہے وہ ہے اچھا گمان، اللہ کی بے نسبت رکھنا، جس کے بارے میں کئی مرتبہ ہم نے تاکید کی ہے ان مناجات کے فقرات میں، اور امام نے اس کی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ساری چیزوں کا دار و مدار اللہ کی بے نسبت اچھا گمان کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بے نسبت اچھا گمان نہیں کرتے ہیں
برا گمان رکھتے ہیں ان کو قرآن مجید میں منافقین کے نام سے یاد کیا ہے، مشرکین کے نام سے یاد کیا ہے۔ نہ تنہا ان کو منافق اور مشرک اللہ نے کہا ہے، بلکہ ان کے لیے عذاب کا وعدہ کیا ہے اور لعنت کا تذکرہ ہے کہ نہ تنہا وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوں گے بلکہ عذاب کے حقدار ہوں گے۔ ہم ایک پیغمبر اسلام کی خوبصورت حدیث کی یہاں پر تلاوت کر کے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اور وہ اچھا گمان رکھ کر اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو روایت میں ہے کہ ان اللہ کریم بیدہ الخیرات یستحی ان یکون عبدہ المؤمن قد احسن بہ الظن ثم یخلف ظنہ۔ پروردگار کہتا ہے مجھے جب کوئی میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اسے محروم نہیں کرتا۔ کیوں محروم نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے محروم کروں جو میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو یہ اچھا گمان رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسا انسان سوچتا ہے انسان کو ویسا ہی نصیب ہوتا ہے۔ بعض عرفاء نے ان جملات کو نقل کیا ہے حکایت کے عنوان سے، اور یہ حکایت سبق آموز ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن جبرائیل اور میکائیل کے درمیان گفتگو ہوئی تو جبرائیل نے میکائیل سے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ خدا نے بندوں کی اتنی مخلوقات کے باوجود کہ بندے اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کے باوجود پروردگار عالم نے جنت کو کیوں خلق کیا ہے؟ جنت کو خلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر بندوں کو دیکھا جائے، بندوں کی خطاؤں کو دیکھا جائے، بندوں کے گناہ کو دیکھا جائے تو وہ کسی رحمت و کسی نعمت کے حقدار نہیں ہے۔ تو مجھے تعجب ہے کہ خدا نے بندوں کی اتنی مخالفتوں کے باوجود جنت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اسی وقت میکائیل نے کہا مجھے تعجب ہے خدا نے اپنی اتنی رحمت کی وسعت کے باوجود، جو چادر رحمت زمین پر پھیلی ہوئی ہے، جو چادر رحمت آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہے، کہ کئی خدا کی رحمت کے حصے اس دنیا میں اور اس دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود پروردگار عالم نے جہنم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ گناہ گاروں کو اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا کرتا ہے۔ کتنے سٹیپس ہیں، کتنے موقع ہیں، کتنے ایسے مراحل ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے فراہم کیا کہ بندے ان مراحل کو طے کرنے کے بعد نجات کا ذریعہ انہیں مل سکتا ہے۔ عذاب میں فوری اور سزاؤں میں جلدی نہ کرنا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اعمال نامے میں گناہوں کے لکھنے میں تاخیر کرنا اور کہنا فرشتوں سے کہ ابھی انتظار کرو، شب جمعہ تک ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، وہ واپس لوٹ کر آئے، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ایک عمل کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرنا، 10 ثواب عطا کرنا، اور ایک گناہ کے بدلے ایک ہی سزا کا وعدہ کرنا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ کئی رحمتیں ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی نیکیوں کو باقی رکھنا، اس کے نیکیوں کی فائل کو اوپن رکھنا، حتیٰ یہاں تک کہ اگر اس کی تربیت کے ذریعے سے اس کا کوئی فرزند اس کے لیے نجات کا سامان فراہم کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس ایک بچے کی تلاوت کے ذریعے سے مرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک رحمت ہے، اور کئی رحمتیں، اور آخرت میں شفاعت کے لیے جو دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے جو واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں ان کے لیے نجات کا راستے آخرت میں بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اتنی رحمتوں کے باوجود کیا بندہ جہنم چلا جائے گا؟ کیا بندہ آگ میں گر جائے گا؟ تو میکائیل کہتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے جہنم کو کیوں خلق کیا اتنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھنے کے بعد۔ بعض اس حکایت کے آخر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہاتف غیبی کی ایک ندا آئی غیب سے کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو میری رحمت کو یاد رکھتا ہے اور میرے فضل و کرم کو یاد رکھتا ہے۔ یعنی جو اللہ سے کی بارگاہ میں اچھا گمان رکھتے ہیں، پروردگار عالم ان اچھا گمان رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ان جملات میں امام نے اشارہ کیا وہ اللہ کی محبت کا سوال ہے۔ الہی اقمنی فی اہل ولایت،
ولایت کا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ جسے اللہ کی محبت کا مزہ مل گیا وہ دوسرے کسی محبت کی طرف اپنا دل نہیں لگائے گا، کوئی اور محبت اسے بھاتی نہیں ہے۔ جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام نے اشارہ کیا ہے کہ پروردگار اللہم املا قلبی حبا لک، پروردگار میرے دل میں تو اپنی محبت بھر دے، یا دوسری چیزوں کے لیے اس دل میں کوئی جگہ ہی باقی نہ رہے۔ کس طرح اس محبت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کس طرح اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں؟ خود پوچھیے پروردگار عالم سے۔ تو حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت داؤد پر وحی نازل کیا ہے، داؤد تم مجھے چاہتے ہو، تم مجھے چاہو اور لوگوں کے درمیان بھی میری محبت پھیلاؤ اور کہو کہ لوگ بھی مجھے چاہنے لگے۔ تو حضرت داؤد نے کہا پروردگار میں تجھے چاہتا ہوں، یہ بات مسلم ہے، لیکن یہ بتا پروردگار میں کس طرح تیری محبت لوگوں کے درمیان پھیلاؤں، وہ کیا کام کروں کہ جس کے ذریعے سے لوگ تجھے چاہنے لگے؟ تو آواز قدرت آئی، اے میرے نبی، اے داؤد تم لوگوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب بندے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے لگیں گے، جب بندے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے لگیں گے، ظاہر سی بات ہے نعمت دینے والے کو چاہنے لگیں گے اور اس کی محبت اپنے دل میں رکھیں گے۔ یہی چیزیں جس کی طرف امام نے ان دعاؤں کے فقرات میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ کو دل سے چاہو، اللہ کو ٹوٹ کر چاہو، اللہ کی چاہت کے علاوہ کوئی اور چاہت تمہارے دل میں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ محبت کا صلہ بہت عظیم ہے، اگر چاہت ہو جائے تو پھر چاہت میں وہ چیزیں عطا ہوں گی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ چلیے ماہ رمضان المبارک میں ہم اللہ سے دعا کریں پروردگار اپنی ان دعاؤں کے صدقے میں، ان اعمال و نمازوں روزوں کے صدقے میں پروردگار جو نعمتیں تو ہمیں عطا کرنے والا ہے وہ ایک طرف ہیں، آج کی شب ہمیں ایک نعمت عطا کر دینا کہ ہمارے دل کو تیری محبت سے آشنا کر دینا۔ جو آشنا ہو جاتا ہے وہ کبھی نا آشنا نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔